نمبر 55 ہے، یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اور بک کا پیج ہے 55 اگر آپ PDF فالو کر رہے ہیں۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، 3 ایسے شخص ہیں جس سے لا یکلمہم اللہ، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ان سے بات نہیں کریں گے، کلام نہیں کریں گے۔ کب؟ یوم القیامہ، ڈے آف ججمنٹ کے دن۔ نہ ہی ولا یزکیہم، نہ ان کو پیوریفائی کریں گے، نہ ان کا تزکیہ ہوگا۔ ولا ینظر، نہ ان کو دیکھیں گے۔ الیہم ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم، دردناک عذاب ہے۔ کون ہے وہ؟ 3 طرح کے۔ شیخ زان، اولڈ مین، جو ایک بوڑھا انسان ہے جو اڈلٹری کرے۔ اڈلٹری کس کو کہتے ہیں؟ جو آؤٹ آف ویڈ لاک، جو رشتہ بغیر شادی کے زناکاری، بدکاری کرنا، یہاں لٹرل سینس میں زناکاری کی بات ہو رہی اور اڈلٹری کی بات ہو رہی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ پنشبل ایکٹ ہے۔ زنا اٹ سیلف از پنشبل، بٹ بوڑھا انسان زناکاری بدکاری کرنا دیٹ از مور سیویئر۔ و ملک کذاب، یہاں ملک کیا ہے؟ کنگ کی بات ہو رہی، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، کنگ ہو، جہاں پر بھی جو کنٹری کا رول چل رہا ہے، جو کنگ ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ و عائل مستکبر، اور ایسا پور پرسن جو نیڈی ہے، پور ہے، فقیر ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ مستکبر، تکبر کرنے والا ہے۔ تکبر اٹ سیلف از رانگ، تکبر نہیں کرنا ہے، ایروگنس پسند نہیں ہے، لیکن یہاں پر ضرورت مند جو نیڈی پرسن ہے، پور پرسن ہے، وہ تکبر کرنا از ڈسلائکڈ اور اس کے لیے پنشبل ایکٹ ہے۔ سو دا حدیث اسٹارٹ، حدیث نمبر 55 ہم کر رہے ہیں، کتاب کا پیج ہے، بک کا پیج ہے 55، 200 گولڈن حدیث۔ تو 3 طرح کے لوگ ہیں جس سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے۔ کلام کب نہیں کرتے؟ کب ہم لوگوں سے بات نہیں کرتے؟ when we are very upset, we don't even look at them, right? Here talking about اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، تو کیا کیا چیز بتائی گئی ہے؟ کلام نہیں کریں گے اور پیوریفائی بھی نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا، پیوریفیکیشن بھی نہیں ہوگا، اور ولا ینظر، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ جب ہم کسی سے ناراض اپسیٹ ہوتے، نہ ان کا میسیج دیکھتے، نہ ان سے بات کرتے، we get very upset with them. Here talking about اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نہ پیوریفائی کریں گے، نہ دیکھیں گے، نہ کلام کریں گے، 3 things. اینڈ وہ کون ہے؟ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور ان کو عذاب علیم ہوگا۔ علیم کیا ہے؟ دردناک، تکلیف دے، جس کی تکلیف وہ جانتا۔ اب کسی کے سر میں بہت تکلیف ہے تو کیا دوسرا شخص سمجھ سکتا؟ نہیں، جو تکلیف سے گزرتا ہے وہی جانتا ہے۔ تو ویسے ہی یہاں پر عذاب ہے، اور وہ بھی دردناک عذاب ہے ان کے لیے۔ تو کیوں یہ 3 طرح کے لوگ کیا ہے؟ جو اڈلٹری کرے، ایک بوڑھا انسان، جو کنگ ہے، اٹ کوڈ بی کنگ، اٹ کوڈ بی پریزیڈنٹ، اٹ کوڈ بی پرائم منسٹر، جو بھی ہے اس کنٹری کا یا اس جگہ کا جو کنگ ہے، جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اس کے لیے۔ اور 3rd کیا کیٹیگری ہے؟ جو ایک پور پرسن ہے، غریب ہے، لیکن تکبر کرنا۔ تکبر اٹ سیلف تو زیب نہیں دیتا، لیکن کچھ لوگ ضرورت مند رہتے لیکن اتنی زیادہ ایروگنس بتاتے، اتنی زیادہ اپنا سیلف ریسپیکٹ از ڈفرنٹ، ایروگنس از ڈفرنٹ. You know, sometimes people, they need other people to help them, but still they are not thankful to Allah, they are not thankful to people. یہ ڈسلائک کیا گیا ہے. Let's move on. إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ اخلاق. سب سے بیسٹ کیا ہے؟ وہ ہے بیسٹ اخلاق ہے. وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اس کو چوز کرے بیسٹ آف دا بیسٹ. بیسٹ اخلاق میں ایسی بات نہیں ہوتی کہ شوگر کوٹڈ باتیں ہوں، جھوٹی باتیں ہوں، چاپلوسی کرنا، کسی کو غلط بات کرنا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے.
the other day I was listening to the Friday sermon. I think it was last week only. जो जुमे का खुतबा था, one of the thing that was mentioned, लोगों को खुश करने, झूठे बातें करना, गलत बात करना, this is a sinful act though. अगर आप किसी को छोटे बच्चे के लिए कर रहे हैं, वो तो आपकी नेकी के उससे कर रहे हैं, उसको खुश करने के लिए, बिकॉज दैट बच्चा, उसको उतना सेंस नहीं है, उसको आप समझाने के तरीके से कर रहे हैं, वो भी उसमें भी आपकी एक अच्छी इंटेंशन, बट here just to make somebody happy, and that is not the good akhlaq. A kazzab, a jhoota insan cannot be a good akhlaq. Good akhlaq inside out अच्छे हो. अब इसका मतलब फिर ये भी नहीं है कि हर बात आप इतने ट्रूथफुल है कि कोई बात हर्टफुल टॉक भी है फिर भी आप कह रहे कि नहीं मुझे आदत है सच कहने की और लोगों को हर्टफुल टॉक कर रहे नहीं. यहाँ पर अच्छा अखलाक कैसा है, जैसा प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, खुलुकुल कुरान था आपका अखलाक, आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट अखलाक था. सूरह नून जो सूरह कलम कहते हैं उसमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को अप्रिशिएट किया गया. तो एग्जैक्टली हमको प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक चाहिए, वैसा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमारे अंदर बेहतरीन एटीट्यूड होना चाहिए. इत्तक़ुश्शू, अब शू क्या है, स्टिंजीनेस को बोलते, बुखल को कहते हैं, और एक्सट्रीम बुखल है ये. तो क्या बताया जा रहा है, बीवेयर ऑफ स्टिंजीनेस. इससे एक माने में अलर्ट साइन दी जा रही है कि इससे बचो. बुखल इटसेल्फ इज नॉट लाइक्ड, लेकिन मोर बुखल करना, हर चीज पे बुखल करना. इंसान के पास ठीक है जिंदगी है, हैंड टू माउथ है, ये है, लेकिन कोई लोग इतना ज्यादा खाने पीने उठने बैठने पहनने हर चीज पे बुखल करते, नॉट ओनली फॉर देमसेल्फ फॉर अदर्स. ये डिसलाइक किया गया. तो स्टिंजीनेस क्या करता, फ़इन्ना शूह अहलका, तो हलाक कर देता, मन काना क़ब्लकुम. तो जो भी स्टिंजीनेस करते, जो भी बुखल करते, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता बिफोर दैट थिंग. तो बुखल डिसलाइक है. बुखल कैन बी टेंजिबल वे में, लिटरल चीज़ों में है, खाने पीने कपड़े या किसी को देना दिलाना या लेना, अपने लिए लोगों के लिए सबके लिए, लेकिन रिश्तों में भी बुखल. कुछ लोगों के दिल में वो वुसअत नहीं रहती. जब बड़े बने छोटों के लिए मोहब्बत, चाहे वो कितने भी छोटे हो कितने भी हो, नेवर एवर से दैट कि उनकी ये बदअखलाकी थी वो थी, लेट गो करना चाहिए. और फिर अगर बड़े बने तो छोटों से मोहब्बत, छोटे हैं तो फिर बड़ों से रिस्पेक्ट एंड मोहब्बत. सो ईदर वे अ गुड अखलाक एंड ऑल्सो द स्टिंजीनेस. जब आपके अंदर गुड अखलाक रहेगा तो स्टिंजीनेस नहीं रहेगा, बुखल नहीं रहेगा. हर चीज अल्लाह के लिए एक्सेप्ट करेंगे और हर वो चीज करेंगे जो कि हमारे लिए रोल मॉडल कौन है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो शू नहीं करना है, इसमें जो स्टिंजीनेस है वो नहीं करना है. और मोस्ट परफेक्ट बिलीवर क्या है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुकुन. द मोस्ट परफेक्ट, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट मोमिन है, वो कैसा है, उसका बेस्ट मोमिन क्यों है, वो बिलीवर क्यों है, ईमान है, उसके अंदर फेथ है, ईमान है. और बेस्ट ऑफ देम क्या है उसमें, अहसनुहुम खुलुकन. खुलुकन क्या है, उसका कैरेक्टर अच्छा है. कोई इंसान देखने में अच्छा हो सकता, कैरेक्टर भी अच्छा हो सकता. दैट्स द बेस्ट ऑफ बेस्ट. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने में भी अच्छे थे, कैरेक्टर भी अच्छा था, जैसे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईमान के साथ बेहतरीन अखलाक था. तो और फिर क्या बताया जा रहा है, खियारुकुम लिनिसाइकुम. और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे है, वो अपने स्पाउस से अच्छा है, अपनी वाइफ के साथ अच्छा है. इंसान पूरी दुनिया में अच्छा हो सकता है, क्यों, दुनिया में वाहवाही होती, आप उनके साथ चंद मिनट गुजारते या घंटे गुजारते. जो आप घर में रहते एज अ वाइफ या एज अ हस्बैंड, तो वो ट्रांसपेरेंट रहते, एक दूसरे को आप इतना जानते, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी, क्योंकि आप प्रिटेंस तो नहीं कर सकते 24 घंटे, राइट. आप सोते बैठते खाते पीते, यू विल बी नेचुरल, राइट. नोबडी कुड बी प्रिटेंडिंग. पूरी जिंदगी तो कोई प्रिटेंड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर हुक्म क्या है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफेक्ट ईमान वाला बिलीवर कौन है,
اس کا کیریکٹر اچھا، اس کے کیریکٹر میں بھی سب سے اچھی چیز کیا ہے، وہ گھر والوں سے اچھا ہے، اپنی بیوی سے اچھا ہے. دس گوز ہینڈ ان ہینڈ. بیوی کا کام بھی ہے کہ ہسبینڈ کو خوش رکھے، اس کا خیال رکھے، چاہے کوئی بھی ایج ہو. دیٹ از دا پری ریکویزٹ فار ایوری وائف ٹو گو ٹو جنہ. اینڈ آف کورس جو ہسبینڈ ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ وائف کا خیال رکھے. بٹ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو دیٹ آرگیومنٹ کہ کون کیا کرنا چاہیے. یہاں پر بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ ایمان اور اچھا اس کا کیریکٹر کیسا ہے، جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے. جب ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ایک رول ماڈل کی طرح دیکھا جاتا ہے سارے کمیونٹی میں، فیملی میں، ہر جگہ. تو وی ہیو مور ریسپانسبلٹی آن اوور شولڈر. جب امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وائفز تھے، تو ان کے اوپر کتنا زیادہ رسپانسبلٹی تھی. دے ہیو ٹو بی گڈ. ان کے سیکریفائسز زیادہ تھے، اور ان کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی غلطی بھی کرے تو ان کو ڈبل پنشمنٹ تھی، کیونکہ ان کا ریوارڈ بھی زیادہ تھا، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائفز تھے وہ. تو ویسے ہی کوئی اگر دین کا کام کر رہی اور ان کو رول ماڈل دیکھا جاتا، تو ان کا کام ہے کہ گھر والوں سے، ویسے بھی نارملی بھی جو ہے مسلمان انسان کا کام ہے کہ وہ اپنی وائف سے، ہسبینڈ وائف دونوں ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال رکھے. اٹس ناٹ اونلی جسٹ وہاں پر اینڈ ہو جا رہا، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ اچھے رہنا ہے. سم ٹائمز دیز ڈیز جنریشن گیپ تو بہت زیادہ ہو گیا، اور اسپیشلی جو گیجٹس آنے کی وجہ سے ایون 5 years کا ڈفرینس ہے اگر بچوں میں، تو وہ بھی بہت واسٹ دکھتا. تو بچوں میں پھر گرینڈ چلڈرن ہے یا وہ ہے، تو اٹس اے ہیوج ڈفرینس. اٹس لائک 8 یا 10 جنریشن کا جیسا گیپ ہوتا، اتنا زیادہ ہو گیا، کیونکہ اٹس ٹیکنالوجی از آن دا بوم. تو اس وجہ سے، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ یہ سارے چیزیں الاؤ کرتے ہیں کہ کوئی یہ سمجھے کہ کیونکہ ایک سینئر ہے تو وہ اچھا ہے، اور ایک چھوٹا بچہ ہے یا ینگسٹرز ہے تو وہ برے. نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے. اور کوئی ایسا ریٹرن نہیں ہے کہ ہاں بس یہ رشتے کے لیے جنت واجب ہو گئی. نو، we have to respect the older person, we have to love the younger person, but one has to be good to their own family. بیسٹ آف دا بیسٹ کیریکٹر اسی کا ہے جو اپنے فیملی سے بھی بیسٹ ہوں گے. اور یہاں پھر بتایا جاتا ہے جو کیریکٹرسٹک ہے، جو اللہ سے محبت کرنا اور فوربیئرنس کرنا، برداشت کرنا اللہ کے لیے، تو وہ بھی بہت اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے کہ جو نرمی ہے، کائنڈنس ہے، وہ پسند کیا گیا ہے. اور سختی کیا ہے، دوزخ کو لے کے جاتی. نرمی کیا ہے، آپ کے اندر اللہ کے قریب اور جو احکامات ہیں آپ اس پہ عمل کرتے، اور انسان نرمی کر کے جنت جاتا. جس کے اندر نرمی آ گئی اس کے اندر خیر آ گیا. ان اللہ رفیق یحب رفق. تو یہ کونی کو بولتے ہیں رفق، اور کائنڈنس کو، تو اٹ از انٹرلنکڈ. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ کیا ہے، کائنڈ ہے، بہت ہی نرم ہے. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ یحب الرفق، اللہ تعالیٰ محبت کرتا کائنڈنس. ایک انسان کائنڈنس سیلیکٹیو نہیں ہو سکتا کہ اچھا پرٹیکولر لوگوں کو کائنڈنس شو کرے، پھر ادروائز کچھ لوگوں کے لیے ہارش روڈ. اسپیشلی کہاں ہارش روڈ ہوتے، اسپاؤس کے ساتھ یا اپنے امیڈیٹ بچوں کے ساتھ یا ان کے بچوں کے ساتھ. نو، کائنڈنس بھولنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، رولز ریگولیشن اپنی جگہ ہے، اور پڑھانے کے اس میں بھی اتنی زیادہ روڈنس کرتے. وہ روڈنس سے پڑھائی کیسا اندر جاتی ہے، آپ بولیے. روڈنس اپنی جگہ ہے، ہارشنس، اس سے کوئی بھی آپ کا اسٹوڈنٹ بننا نہیں چاہتا. نرمی سے، محبت سے جب آپ پڑھائیں گے اس کی بات ہی الگ رہیں گی. اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے، جو فوربیئرنس ہے، ڈیلیبریشن ہے، تو حلیم ہے. تو ہم بھی کوشش کرنا چاہیے، ہم یعنی ہم سب مسلمان کوشش کرنا کہ اچھا ہمارے اندر کیریکٹرسٹک ہو. سو ہم آج جو حدیثیں دیکھیں اس میں کیا ایک چیز بہت زیادہ ریپیٹیشن تھا، وہ تھا اچھا اخلاق. اچھا اخلاق جنت لے جاتا. کتنا بھی آپ نماز قرآن پڑھ لے، تسبیح پڑھے، ذکر کرے، لیکن آپ دھڑلے سے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اچھا یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کیونکہ یہ میرے بلڈ ٹائز میں نہیں ہے. اب بلڈ ٹائز میں ہے، چاہے کتنی بھی بڑی غلطی ہو، بیکاز دس از مائی بلڈ.
تو یہ لیٹ اٹ گو ہے، لیکن دوسروں کے لیے ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جب مومنہ سبمسو ہوتی، اپنے آپ کو سبمٹ کرتے اللہ اور رسول کے جو احکامات پہ عمل کرنے کا، جنت جانے کے لیے ہم سب سیریس ہے. اور ہم یہ سارے گیدرنگز کیوں کرتے؟ تاکہ ہمارے لیے ریمائنڈرس ہو. وی کیپ forgetting اٹ رائٹ. ایوری ٹائم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ gives opportunity. اچھا روزہ رہ جاؤ، پریویس ایئر کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اپ کمنگ ایئر وی ڈونٹ نو ول بی alive or not. I was just thinking, who were like last year جو تھے حیات سے، یہ ایئر نہیں ہے. What if I die? I don't know. لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اچھے عمل کرنا اور بیسٹ آف دا بیسٹ، اور لوگوں کے لیے دل صاف رکھنا. اور ہمیشہ دل پہ نا ایک لیئر آ جاتی رہتی، اس کو صاف کرتے رہنا. جیسا ڈسٹنگ ہم کرتے رہتے پھر بھی ڈسٹ آتے رہتی، جیسے روز ہم اپنے آپ کی صفائی کرتے پھر بھی، تو ویسے ہی دل کی بھی صفائی کرنا ہے. کبھی آپ دیکھیں اینا صاف کرتے جا رہے پھر بھی آ رہا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ. ویسے ہمارا دل اور ہمارا ایمان بھی شائن ہونا چاہیے، جیسا سورہ نور میں تشبیہ دی گئی کس طرح. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو دا نیکسٹ کتاب جو ہم کر رہے ہیں، ڈیزیز آف دا ہارٹ اینڈ دیئر کیورز، kalamullah.com پہ یہ کتاب بھی ہے. تو یہاں پر ڈفرینٹ آیتیں مینشن کی گئی ہے. سورہ مدثر کی آیت ہے، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 31 میں. اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو ڈاؤٹ میں ہے، جو پیپل آف دا بک ہے، اور پھر جو بلیورز ہیں ان کے، پھر ان لوگ کیا کر رہے ہیں؟ الکتاب والمؤمنون وَلْيَقُولُوا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان کے دلوں میں کیوں بیماری ہے؟ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کیونکہ جو کافر لوگ ہیں ان لوگ سوچ رہے اور کہہ رہے کہ یہ جو مثال دینے کا مقصد کیا ہے. whenever some مثال اور کوئی پیرابل جو دیا جاتا سمجھانے کے لیے ہوتا، لیکن جو ڈس بلیورس ہے یا ہپوکریٹس ہے، they will make fun of that. and we are doing this book, we are on page number 48. یہ جو لوگ ہیں ان کا دل سخت ہو گیا اور یہ اسی طرح مرنے والے ہیں. کس طرح مرنے والے ہیں؟ یہ ڈس بلیورس رہیں گے، ہپوکریٹس رہیں گے، یا دو بھی. اب جس کا دل ایسا رہے گا اس کے اندر کیا ہے؟ سکنس ہے، بیماری ہے. کس طرح کی بیماری ہے؟ ڈاؤٹ ہے. اور ایک کیا بیماری ہے؟ ڈیزائر، اپنا نفس کے قابو نہیں پا رہے. اور فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ، اور ان کے دل میں مرض وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے دل میں بہت زیادہ ڈیزیز ہے. لیکن وہ ڈیزیز کیسے جا سکتا؟ وی ہیو ٹو اوور کم آن اپنے جو ڈیزائرس ہے. اب جو سکنس آف ڈیزائر کے لیے بتایا جا رہا ہے، بے شک جو دل ہے وہ ٹیمپٹ ہوتا، اسپیشلی اپوزٹ جینڈر کی جب بات ہوتی. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح عورت کی طرف آدمی کس طرح مائل ہو جاتا، انکلائن ہو جاتا contrary to the heart diseases. That's how it started, right? تو ڈیزیزز آف دا ہارٹ ہم جو دیکھ رہے ہیں اور اس کے کیور دیکھ رہے ہیں، تو دس از مینشن کہ کس طرح ہارٹ، دل جو انکلائن ہوتا اپوزٹ جینڈر کی طرف، وہ بھی ایک ویکنیس رہتی، انکلائن ہوتے جاتا، ٹیمپٹ ہوتے جاتا، ویکنیس ہو جاتی. اب ویکنیس ہو کے اس کے اندر کیا ہو رہا؟ ایک سکنس آ جا رہی، اور پھر وہ ٹیمپٹیشن میں کیریڈ اوے ہو رہا ایک کے بعد ایک. لیکن اب یہ سارے چیزیں ہو رہے، اب آگے کیا بتایا جا رہا؟ قرآن کیا ہے؟ اس کا کیور ہے. اب یہ سکنس تو بتا دیے، ٹھیک ہے، یہ بیماری ہے. اب اس کا تو علاج بھی تو چاہیے نا. تو علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے، قرآن ہے. قرآن کیا ہے؟ کیور ہے، شفا ہے. کس چیز کی شفا ہے؟ دل کی شفا ہے. اور جس کے دل میں کیا کیا طرح کا بیماری تھی؟ اس کے دل میں بیماری تھی سکنس آف ڈاؤٹ، ریب، شک کی بیماری تھی. اور کیا تھی؟ ڈیزائرز تھے اس کے دل میں. اور یہ چیزیں، یہ سارے فالس ہوڈ کے اوپر بیس کرے ہوئے تھے. اب یہ جو سکنس آف فالس ڈاؤٹس ہے، اب اس کے پاس کوئی ایسی نالج ہے جو صحیح، اس کے اندر کریکٹ پرسیپشن نہیں ہے، اور وہ شخص کے اندر صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے دین کی، ریالٹی کے بارے میں وہ نہیں جانتا، نہ اس کے اندر حکمت ہے، وزڈم ہے، نہ
اچھا کرنے کا انکریجمنٹ بھی نہیں ہے اس کے اندر. اب اس سے کیا ہو رہا, ہارٹ کے جو ڈیزائر ہے, جو اس کے اندر جو ایک کے بعد ایک خواہشات آ رہی, وہ خواہشات ایسے ہے ہارمفل ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایسی چیز ہے, اچھے خواہشات جیسے کہ انسان چاہتے کہ عبادت کرے, لوگوں کے ساتھ اچھا کرے, اپنے آپ کے ساتھ اچھا کرے, دیٹس گڈ. یہ ڈیزائرز کچھ اور ہے, اور پھر اتنے زیادہ اس میں بڑھ جاتے کہ انسان بہت زیادہ کیا ہو جاتا, ڈیویٹ ہو جاتا, اور کیا ہو جاتا, مس گائیڈ ہو جاتا. اب لیکن پھر اگین وہی تھنگ کہ قرآن ہی ہے جو سارے سکنس کو ریموو کریں گی, فالس ہوڈ کو بھی ریموو کر دیں گی, اور کیا کر دیں گی, قرآن پیورٹی لائیں گی اور ڈیزائرز کو ریموو کر دیں گی, اور ہم نیچرل سٹیٹ پہ آ جائیں گے. کیا, فطرہ پہ. ایک نیچرل فطرہ کیا ہے, انسان کو جب قرآن پڑھتے, قرآن دلوں کی بہار ہے, ایمان انکریز ہوتا, اسٹرانگ ہوتا, پیوریفائی ہوتا, کلین ہو جاتا. جب دل صاف ہو جاتا, باڈی بھی صاف ہو جاتی. جب آپ تھوڑا سا قرآن پڑھنا شروع کرتے, پھر اس کے بعد ایک لائن, ایک پیج بڑھتے جاتے, even though you don't understand, but still that's cleansing is going on, purification of the heart is going on. But again I say that purification is done only when you have complete yaqeen on Allah subhanahu wa ta'ala. ریب نہیں ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے, اور صحیح عقیدے پہ ہونا چاہیے. سو جو آگے موو آن ہو رہے, رائچیس ایکشن بھی ہے جو دل کو کیور کرتا. پہلے کیا تھا, قرآن ہے کیور کرنے والا. اب کیا کہہ رہے کہ سیکنڈ چیز کیا ہے, اچھے رائچیس صالح عمل کرنا. جیسا زکوٰۃ ہے, پیوریفیکیشن کو کہتے. تو زکوٰۃ کیا ہے, گروتھ بھی کرتا, انکریز بھی کرتا. اب یہاں پر ہارٹ کو کیا چاہیے, نرچر کرنا ہے. جیسا جب آپ کوئی پودا لاتے, اس میں پانی ڈالتے یا اس میں کچھ ایسے چیزیں ڈالتے جس سے کہ اس کی اچھی گروتھ ہو, نرچر ہو. سیم تھنگ دل کے لیے, اس کو نرچر کرنے کے لیے اس کے اندر اچھے باتیں ڈالنا ہے. تو اچھے باتوں میں فرسٹ اینڈ فارموسٹ کیا ہے, ایمان کے ساتھ عمل صالح. عمل صالح میں جو بہترین کتاب ہے وہ پڑھنا آ گیا, اس کو سمجھنا, سیکھنا, اس پہ عمل کرنا. تو the very first thing here talking about ایمان کے ساتھ قرآن جو پڑھنا ہے, وہی ہے ہماری روح کے غذا سمجھنے کے لیے. So we have to make the معمول for reading the Quran every day, no matter how busy we are. We have to make sure that. پھر یہ کیا کریں گا, سارے چیزوں کو پریونٹ کریں گا, آپ کو ہارم نہیں ہوگا. باڈی جیسا گرو ہو رہی, ہیلدی ہے, آپ اپنے آپ کو اچھا رکھتے, ایکسرسائز کرتے یا آپ واک کرتے, ویسے ہی اپنے دل کو بھی ہارمفل چیزوں سے ہٹانا ہے, ہارٹ کو پیور رکھنا ہے, اس کو گرو کرنا ہے, اس کو کریکٹ نالج گین کرنا ہے, تاکہ دل میں وہ سارے چیزوں کا بینیفٹ ہو اور ہارمفل چیزوں سے بچ جائے. اب جو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی کہ ایک پھول ہے, پھول جیسا اچھا سا کھلتا, اگر اس کے اطراف کوئی چیز ایسی آ گئے, اس کو مرجھانے دی, تو وہ کیا ہوتا, خراب ہو جاتا, نہیں گرو ہو سکتا برابر. تو ویسے ہی دل کو بھی گرو ہونے کے لیے اس کو کیسا نرچر کرنا ہے, اس کو کیسا اس کو صاف رکھنا ہے, دو طرح سے ہے. ایک تو قرآن پڑھنا, سیکھنا, سمجھنا, عمل کرنا ہے. دوسرا ریگولر بیس پہ دل کو صاف کرنا ہے. چاہے کوئی کتنا بھی ہرٹ فل ٹاک کرو, کوئی کتنا بھی برا عمل کرو, پھر بھی ڈو گڈ کرنا ہے, اچھا کرنا ہے. اور پھر چیریٹی کیا ہے, غصے کو کم کرتی ہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی. اور یہ کیا ہے, جو گناہیں ہیں نا, گناہوں کو واش آؤٹ کر دیتی. جیسا پانی ڈال کے آپ کوئی چیز صاف کر رہے ہیں, تو صدقہ جو چیریٹی ہے یہ گناہوں کو واش آؤٹ کر دے رہا. پھر اس سے کیا ہو رہا, دل پیوریفائی ہو جا رہا. اور زکوٰۃ کا مطلب ہی کیا ہے, پیوریفائی کرنا. یہاں پر پیوریفیکیشن از جسٹ ناٹ
سال میں ایک بار زکوٰۃ دے رہے ہیں. نو دیٹس ناٹ اٹ. ہیئر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیوریفیکیشن. ہمارے دل کا پیوریفیکیشن تھرو آؤٹ دا ایئر کرنا ہے. دل کا پیوریفیکیشن اٹس ناٹ لائک ونس این ایئر آپ سرٹن اماؤنٹ دے رہے ہیں گولڈ پہ, چیزوں پہ, جو بھی ہے, اینڈ یو آر ڈن ود اٹ. نو, دس از لائک اے ریگولر بیسڈ. جب بھی رات میں سونے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, اپنا محاسبہ لینا ہے. وی ہیو ٹو چیک اوور سیلف. صحابہ اکرام دیٹس واٹ دے یوز ٹو ڈو, بیکاز وی ڈونٹ نو. ہم ہو سکتا ہے نیند میں ہماری فوتگی ہو جائے. ڈیتھ کین اپروچ اینی ٹائم. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیا ایج ہے, کیا ہے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو ریگولر بیس پہ اپنے دل کی صفائی کرنا ہے. اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا, یو نو ہاؤ یو فیل دیٹ, کہ آپ کو ریسٹلیسنس فیل ہو رہا, کبھی آپ کسی سے بری بات کر دیے یا کوئی غلط ٹیکسٹ کر دیے یا جانے انجانے میں بھی کسی کو ہرٹ کر دیے, تو وہ دل آپ کا گواہی دیں گا. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, اگر آپ کا عقیدہ ایمان صحیح نہیں ہے, اہدنا الصراط المستقیم جب بار بار کہتے, کوئی بھی عمر ہو جاؤ اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہے. غلط باتیں, من گھڑت چیزوں پہ بلیو کرنا, گھنٹوں گھنٹوں سوشل میڈیا پہ اسپینڈ کرنا, کیوں؟ بس یہ بابا جی یہ کہہ دیے, یہ کرے تو وہ ہو جائے گا, وہ کرے تو جسٹ دا شارٹ کٹس. اگر اتنے شارٹ کٹس ان کو معلوم ہے تو پھر وہ کلپس کیوں بناتے بیٹھے ہوئے وہ لوگ؟ کیونکہ مانیٹائزیشن ان کو پیسے چاہیے. That's a simple thing. Why don't we understand that? People are not doing for the sake of Allah. They are doing just to gain money. So we have to understand, we have to purify. اور پھر جو پیوریفیکیشن ہے وہ کیا کرتا, آپ کے دل میں ایک سکون دیتا. جب پیوریفیکیشن ہوگا, اب نیکسٹ تھنگ کیا ہے, جو بھی انڈیسنٹ ایکشنس ہے وہ بھی کیور آف دا ہارٹ ہے. اب دیکھیے کچھ چیزیں جب آپ میڈیسن لے رہی تو خالی میڈیسن لے رہے, اس کے علاوہ آپ احتیاط نہیں کر رہے نا, تو سیم چیز دس از لائک احتیاط اور سم تھنگ. تو سارے انڈیسنٹ ایکشنز چھوڑ دینا ہے, تو یہ بھی کیا ہے, کیور ہے. سارے انڈیسنٹ سے ایبسٹین کرنا ہے. جو بھی دل میں آپ کو محسوس ہوتا یہ گناہ ہے. جیسا کہ پھول کے ساتھ تھارنز بھی ہے, کانٹے بھی ہے, ویسے ہی کوئی انسان کو ہم دیکھتے, اس کی کوئی اسکن بیماری ہے تو کتنا برا لگتا. تو ویسے ہی ہم اپنے آپ کو, سینس کیسا ہے, ایک بیماری کی طرح ہے. اینڈ وی نو اوور سیلف, وی نو ہاؤ دا نفس از اوور کمنگ آن اس. سم ٹائمس یو نو جو نیکی کے طلبگار رہتا نا, ان کو نیکی کے تھرو ہی کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں ڈال دیتا اور اپن سوچتے بھی نہیں. شیطان از ناٹ گیونگ اپ, کیپ آن ٹرائنگ کر رہا, وہ بار بار کچھ نہ کچھ وسوسے ڈال کے آپ کو وہ کر رہا, تنگ کر رہا. تو ہم کوشش کرنا چاہیے یہ سارے چیزوں سے ہم کو اوور کم کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم آگے لے کے چلیں گے. وی ویر آن پیج نمبر 51 اینڈ ویل کنٹینیو دس ان دا نیکسٹ سیشن. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک